السلام علیکم دوستو، دس از صفی ود یو۔ دوستو آج میں دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دوستو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان تمام باتوں کو لازمی کسی ایک یا دو شخص کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے اور سننے والے کو بھی ملے اور ہم سب کو اس کا اجر ملے۔ جیسے کہ میں نے پہلی ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز ہوں، جس میں میں نے بہت ساری بتائی تھی، فیتھ، کمٹمنٹ، ٹیم بلڈنگ اور بہت ساری۔ تو اس میں جو سب سے پہلی ہے وہ ہے ایکسٹرا آرڈنری فیتھ۔ تو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ یہ کوالٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح موجود تھی اور اس میں کچھ مختلف واقعات کا ذکر کریں گے۔ دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 13 سال مکہ میں گزارے اور ان کو بار بار ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئیں، بار بار ان کی زندگی میں سختیاں آئیں اور فیلیئرز بھی آئے، لیکن وہ کبھی بھی اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا۔ وہ رات بھر عبادت کرتے اور دن بھر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، انرجی کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، اور کبھی بھی ان کے بیہیویئر میں کوئی چینج نہیں آیا، کبھی بھی ان کو کسی پہ غصہ نہیں آیا دین کی دعوت دیتے ہوئے، اور انہوں نے اتنی عمدہ مثالیں قائم کی جو ہم سب کے سامنے موجود ہیں۔ اگر ہم ایکسٹراڈنری فیتھ کی بات کریں، دیکھیں موسٹلی آپ سنتے ہوں گے، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ فیتھ کیا ہوتا ہے، لوگ بولیں گے بلیف کو کہتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ فیتھ کا مطلب ہے فیتھ از نوئنگ۔ آپ کہتے ہیں نا آئی نو یو، وہ والا نو ہے، یہ نوئنگ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلیف کا ہونا اس یقین کے ساتھ اور بغیر کسی ڈاؤٹ کے ساتھ کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، یعنی کہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں فل سرٹینٹی اینڈ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ۔ جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا اسی کو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں تاکہ دونوں سننے والوں کو آسانی ہو جائے، چاہے انگلش ہو چاہے اردو ہو۔ تو اس کو کہتے ہیں فیتھ از نوئنگ۔ یہ وہ مثال تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھی۔ اب یہاں پہ ایک ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ جو میں آپ کے میرے لیفٹ پہ دکھ رہی ہے آپ کو، اس میں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں فیتھ تو بلیف کو کہتے ہیں، اسلام میں اس کو توکل کہتے ہیں۔ تو اس فیتھ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اس میں سب سے بڑی چیز تھی محبت اللہ سے، اللہ کے ساتھ خاص کنیکشن کا ہونا۔ اس کے علاوہ فارگیونیس اینڈ ہیلپ فلنیس، یعنی کہ صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز تھی، وہ تھی ریپینٹنس، یعنی کہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں توکل کی۔ توکل کے لیے جو یہاں مثال دی گئی اس میں دو ہیں، ایک دنیاوی مثال دی گئی، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 میں ایک جرمن سپاہی نے اپنے میجر سے کہا کہ میرا ایک دوست جو ہے وہ مر چکا ہے وہاں میدان میں، اس کی لاش پڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اٹھا کر لاؤں۔ تو اس کے میجر نے بولا تم کیوں اپنی جان کو رسک میں ڈالتے ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے وہ وہاں پہ مر چکا ہوگا، اس کے لیے کیوں اپنی جان رسک میں ڈالتے ہو؟ اس نے بہت اصرار کیا تو آخر کار اس میجر نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر وہ گیا اور اس لاش کو واپس لے کے آ گیا۔ تو پھر میجر نے دوبارہ پوچھا کیا تم ابھی بھی یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی جان کو رسک میں ڈال کے اس کو جو لے کے آئے یہ صحیح کام کیا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو میرا ایک دوست زندہ تھا اور اس نے میری ہاتھوں میں اپنا سر رکھا اور کہا کہ مجھے یقین تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گے مجھے لینے، اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو کہنے لگا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ ضرور زندہ ہوگا اور اسے یہ یقین تھا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں دین کے مطابق، تو فیتھ کی مثال انہوں نے قرآن مجید میں کس طریقے سے یہ کوٹ کی ہے اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے کہ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اور اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک فیتھ کی مثال دی گئی ہے قرآن مجید میں کہ اتنا اس شخص کو اگر یقین ہوگا اور وہ کسی بھی مشکل میں بھی ہوگا تو اللہ اس کے لیے راستے بھی نکال دے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب اس میں جو دوسری بات ہم کرتے ہیں اپنی اس ڈائیگرام کے مطابق وہ ہے ریپینٹنس کی، یعنی کہ توبہ کی۔ اب توبہ دیکھیں کہتے ہیں کہ اس ایٹیٹیوڈ کو
جو کہ آپ چینجنگ کے لیے کریٹ کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ فار چینجنگ۔ اب یہاں پہ جو اس کی مثال دی گئی ہے اس میں دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں بی بی حوا کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرے حصے میں ابلیس کا ذکر کیا گیا ہے، شیطان کا۔ جو پہلا ذکر ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں بی بی حوا کو ایک پھل کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، لیکن جو ہے وہ اس غلطی سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ لیکن جیسی ان سے یہ غلطی ہوئی وہ فوراً اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا اور اللہ سے معافی مانگی، اور جو ہے وہ اللہ نے ان کو معاف کیا، اور انہوں نے یعنی کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا ٹورڈز ریپینٹنس تھا، یعنی کہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ اس کے لیے جو یہ قرآن میں بتاتے ہیں، جو انہوں نے کوٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس سے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ ٹورڈز چینج تھا، اور انہوں نے اللہ سے فوراً معافی مانگی، اور پھر اللہ نے ایک تو ان کو بھی گائیڈ کیا اور ان کو پوری دنیا کے لیے ذریعہ بنایا گائیڈنس دینے کے لیے۔ اب یہاں جو دوسرا حصہ ابلیس کا ہے اس میں بتاتے ہیں کہ جب اس نے غلطی کری تو اس نے نہ اللہ سے معافی مانگی اور نہ ہی اس کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ ریپینٹنس کی طرف تھا، بلکہ اس نے کیا کہا، اور اس کی یہ مثال یہ قرآن میں اس طرح کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی کہ اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ریپینٹنس کا نہیں تھا بلکہ بغاوت کا تھا، اسی لیے وہ ذلیل و خوار ہوا۔ تو یہ ریپینٹنس کی، اور یہاں پہ کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ بولتے ہیں توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ اس کے لیے بتاتے ہیں کہ توبہ تو اس کو کہتے ہیں کہ یو ٹرن ٹورڈز، یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اور استغفار دا وے یو ٹرن ٹورڈز، یعنی کہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں اللہ سے توبہ کروں گا، لیکن اب اس توبہ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے انہوں نے بتایا کہ دا وے ٹو ڈو اٹ از استغفار۔ اب یہاں پہ دیکھیں فیتھ کی مثال یہاں پہ اس طرح بھی ہے۔ آپ سبھی جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر قریش کو، سب لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں بولوں کہ اینیمی ایک آ رہی ہے اور تم پہ اٹیک کرے گی، سب نے کہا ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں، ہم نے آج تک آپ کے سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، ہم سب پکا یقین کرتے ہیں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم ان بتوں کو چھوڑ رہو، اللہ کی جو ہے وہ سامنے گر جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، ورنہ بہت سخت پنشمنٹ ملے گی۔ تو اس وقت سب جو ہے وہ اللہ کے نبی کے دشمن ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیتھ ایسا تھا، وہ بہت کنونسنگ تھا۔ اس کی مثال جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب حضرت عمر کو یہ پتہ لگا کہ ان کے جو سسٹر ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، وہاں چلے گئے، ان پر حملہ کیا، اور لیکن جب انہوں نے قرآن کی آیتیں پڑھی تو پھر جو ہے اسلام کی طرف وہ راغب ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو وہاں پہ ان کو یہ پتہ لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ سے کہ یا تو یہ ان کا نام کیا تھا، عمر بن ہشام یا پھر عمر بن خطاب، دونوں میں سے اللہ آپ جس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کو اسلام کی قوت بنا دے۔ تو وہ اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ہدایت ملی اور وہ دین میں داخل ہوئے۔ تو یہ ایسا فیتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو میں نے شروع میں کہا کہ اٹس ناٹ اونلی بلیو، اٹس نوئنگ۔ تو دوستو یہاں پہ ہم نے آج ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس طرح ایکسٹرا آرڈنری فیتھ تھا، جو کہ ایک لیڈرشپ کی بہترین کوالٹی ہے۔ جو آج ہم نے باتیں سنی ان کو لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ کہ آپ کا دوست صفی، السلام علیکم۔